اپنے اندر جو ہے نا وہ بس ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی 2-4 باتیں آپ کو سنانی ہے، حضرت کا حکم ہے، میں آ گیا ہوں، اور تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی مقصد ہے اس طرح کے کہ بھائی جناب محفل سجائی جائے، پھر اس میں سگریٹ پیے جائیں، پھر جناب ہلڑ بازی کی جائے، پھر واپس جاتے ہوئے جناب پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے ہیں قبیلہ ثقیف دے لوگ آئے، انہاں 3 شرطیں رکھیاں، انہاں کیا حضور اسی جہاد کوئی نہیں کرنا، نمبر 2 اسی زکوٰۃ کوئی نہیں دینی، نمبر 3 اسی نماز نہیں پڑھنی۔ میرے آقا نے فرمایا 2 گلاں تو تہاڈیاں من لینے ہیں، بھائی تسی جہاد تے بھی نہ جانا تے زکوٰۃ بھی نہ دینا، لیکن میرے آقا نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، حضور نے فرمایا یار وہ بھی کوئی دین ہے جہدے وچ نماز نہ ہوئے، فرمایا وہ بھی کوئی دین ہے، اس دین وچ کوئی خیر کوئی نہیں جہدے وچ نماز کوئی نہیں۔ ایک قبیلہ ثقیف دی حضور نے شرط نہیں منی، باقی 2 فرمایا ٹھیک ہے تسی زکوٰۃ بھی نہ دینا تے جہاد تے بھی نہ جانا۔ جابر بن عبداللہ کہندے ہیں جدوں انہاں دی یہ شرط منی گئی، اسی دل وچ سوچیا بھئی یہ تو بڑے تکڑے رہے، تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو، سیجاہدون و یتصدقون اذا اسلموا، فرمایا ہاتھ رکھن تے دیو سب کچھ دے دین گے، ہاتھ رکھن لبیک 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 یا رسول اللہ، اے جڑی میں آیت کریمہ پڑھی نہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، امام تقی الدین ادی تشریح کرتے ہیں فرماندے ہیں وتعزیرہ بالمبالغۃ فی تعظیمہ ونصرتہ واعانتہ، فرمایا یہ جو اللہ نے حکم دیا نا حضور کی عزت کرو، تو حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی نصرت کرنے میں، حضور کی اعانت کرنے میں اور حضور کی تعظیم کرنے میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ آگے خود پھر وضاحت کی وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا صحابہ کی عادت یہی تھی کہ وہ حضور کی تعظیم میں بھی، حضور کی مدد میں بھی، حضور کی نصرت میں بھی مبالغہ کرتے تھے۔ وَهُمْ وَإِن بَالَغُوا وَلَوْ اسْتَكْثَرَ مِنْهُمْ مَا وَرَدَانُ اللَّهُ تَعَالَى، فرمایا جب میں صحابہ دی تعظیم دے واقعات لکھا نا تو میری کتاب بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اگے آپ نے حضور بڑی عجیب گل کی تھی، فرمایا وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ فلم یبلغوا ما هو حقہ، فرمایا صحابہ باویں حضور دی تعظیم وچ مبالغہ کیتا ہے لیکن حضور دا حق تے صحابہ بھی ادا نہیں کرتے۔ وما احد من البشر یطیق القیام علی التمام، فرمایا پھر کائنات میں اور کس مسلمان میں جرت ہے کہ وہ حضور کا حق ادا کر سکے؟ ہمیں جو باتیں لوگ کرتے ہیں نا ان کو شرم ہی نہیں آتی، یہ باتیں کرتے ہیں، مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، میں کہا جلے اسی تے گل ہی کدی نہیں کیتی، اسی تے ڈر ڈر کے اپنی زندگیاں پہ گزارتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ حضور تے ہیں جھکے ہوئے سن میدان احد وچ، حضور تے ہیں ہر تیر اپنی کانڈوں تے کھا رہے سن تے آپ دا انج کل کنفذ ہو گیا سی تے لا یتحرک، آپ دی پوری کانڈ جویں سے دے کنڈے ہوندے نا پوری کانڈوں تے انج جناب سارے تیر پہ وسط ہو گئے، آپ نے کڈے بھی نہیں تے کہندے جدو انہاں دے تیر مک گئے نا تے ابو دجانہ ایک بار بھی انج نہیں کیتا تے جدو اٹھ کے چلے تے پتہ لگا بھائی انج جا رہے سن جویں سے دے کنڈے ہونے بدن ہوتے جا اساں کی حضور تے اسی تے گل کرن لگے اے تو کسی نے ہونے جمائی آنا شروع ہو جانی، کوئی سونا شروع ہو جانا ہے، چلے اج تار ملی ہوے نا، تار ملی ہوے حضور، ہاں جی اے تار ملاؤ بس کرو بڑی ہو گئی کائنات وچ، بس انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا، یہی ہماری تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مقصد ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے چمکتے ہوئے چہرے، یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں پیچھے علامہ صاحب، یہ ہمارے بزرگ عالم دین اور ہمارے اسلاف اور ہمارا سرمایہ اور جتنے علماء تسی بیٹھے ہو، اے سارے چمکتے ہوئے چہرے، کسی نے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تسی یہود و نصارہ تو کوئی ایو جا پانی پی لیا جڑا اسی لبیک والے دی ہر شے غلط ہو گئی، اسی لبیک دا نعرہ لائیے تاوی سیاسی ہے، ایک گل کرنے والی لبیک یعنی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے، حضور جی سیاسی ہے تو پھر اس پاکستان جو سارے نکل جاؤ جڑے گل کر دیو، پاکستان تو بنے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے۔ توجہ بھائی توجہ توجہ اے سیاسی بطور کلمہ طیبہ دا حضور اس ویلے قائد اعظم محمد علی جناح، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، سید نعیم الدین مراد آبادی
اور اے پیر میر علی شاہ صاحب سارے حضرات جڑے موجود سن کسی نے بھی فتوی نہیں لایا کہ اے کلمہ جڑا بطور سیاست استعمال نہ کرو. اے بر صغیر دی ہر گلی وچ نعرہ لگیا بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اس ملک دا تو کلمہ طیبہ نو بطور سیاست استعمال کی طرح نکل جاؤ اتھو. سانو کہہ دیں جی یہ لبیک دا نعرہ بطور سیاست استعمال کر رہے. تو دسنا تو مذہب دا کوئی ٹھیکیدار ہے تو دس اسی وہ مذہبی شروع کر دیں دیا پیڑا ہو. اس واسطے تسی ذلیل ہوئے ہو. 70 سال دین نو تسا دیس نکالا. یہ تو جناب ہے جڑا دفع ہو گیا. یہ کہندا سی پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے, لیکن جن شہداء کی روحیں جنہوں نے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی نا, اپنی بیٹیوں کے گلے بھی کاٹے تھے, اور کالے پانی کی جناب جیلیں بھی ہمارے بزرگوں نے آباد کی تھی. ان بزرگوں کی روح آ گئی. اور نالیکا اسی اس واسطے کالے پانی گئے سی, اسی اس واسطے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے علامہ فضل خیر آبادی شہزادہ سی علامہ جب مٹی دے ٹوکرے چاہے تے مونج دا لباس پوایا انہوں نے. تے مولانا مونج دا لباس مونج دے ہوتے تے بندہ منجی تے نہیں سہ سکدا. مونج دا لباس پا کے علامہ فضل خیر آبادی مٹی دا ٹوکرا چاہ کے نال تماشا ویکھ دے سن انگریز کے. ہونے بابا کہندا میرا فتوی جہاد نہیں کسے ہور دا. وہ منتظر رہندے سن مولانا کدو معافی منگنے. تے آپ انج ویکھ کے کہندے سن فرمایا کمینیو فدیت محمد خیر البرایا. فرمایا میں اس حالت میں بھی وہ غلام ہوں مونج کا لباس پہن کر مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر اب بھی میں حضور پر قربان ہوں. اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی 1857 میں مولانا کے سر کی قیمت انگریزوں نے 50,000 روپے مقرر کی کہ اس مولوی کو گرفتار کر کے اگر کوئی لائے گا یا سر لائے گا تو 50,000 روپے. ایک ہندو نے آپ کو دھوکے سے بلا کر حویلی کے اندر آپ کا سر کاٹ کے انگریزوں کو دے دیا, اور 8 دن مولانا کی گردن جو ہے وہ سر سمیت دہلی کے چاندنی چوک میں حضور لٹکتی رہی, اور 8 دن آپ کے جسم مبارک سر سے خون بہتا رہا. ہمارے بزرگوں نے اس لیے گردنیں نہیں کٹائی تھیں کہ یہاں ناچ گانے ہوں گے, یہاں مرزائیوں کو بہن بھائی کہا جائے گا. یہاں ہاں جی ساڑھے مولانا کفایت علی کافی دے جسم تے اگلیاں تلیاں تے بھی استریاں پھیر دیتیاں سن. ساری رات مولانا دے جسم تے کولے دیا استریاں پھیریاں سن. انہاں حضور اس جسم دے کپڑا استری پھیرے تتی تے کچھ نہیں رہندا, مولانا دا کی بچے ہونا. اور ساریاں استریاں پھرن تو بعد مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی, مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی. مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی, مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی. اور پھر انہوں نے کہا سویرے تے مولانا نو پھانسی لا دینی. تھک گئے سن استریاں پھیر پھیر کے مولانا تے. انہوں نے سمجھا سویرے ڈھہ پاوے گا تے اسی کہاں گے تے پھانسی کو ڈر گیا. سویرے پیرہ تے استری پھری ہوئے تے حضور سویرے پھر نمک تے مرچہ بھی بھری ہوئے زخمہ میں. مولانا جب چلے نا پھانسی دی طرف تے اینج کر کے چلے. اور توجہ جی مولانا دا جب انہیں حالت ویکھی نا آپ نے مڑ کے فرمایا کمینیوں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہتا ہے انسان دلیری اس وقت ہوتا ہے, اس میں پاور ہی اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر حضور کی محبت اور عشق موجود ہو. اس کے بغیر بندہ پاور نہیں ہے. اس واسطے اپنے آپ نو بالکل اسی کو رسمن تو اڑنا گفتگو کرن نہیں آندے, اسی کو رسمن تاریخ نہیں چلائی پھر دے. کیوں جی ایڈے بڑے بڑے لوگ جنہاں نے کدی بھی انہاں معاملات حصہ نہیں سی لیا, اج ساڈے نال بھی اگے اے بزرگ لوگ اے کیوں آخر انہوں کوئی بشارتاں ہوئیاں نا, آخر کوئی گل ہوئی ہے نا, آخر میرے آقا و مولا نے انہوں کوئی گل فرمائی ہے نا لوگوں نے کہ بھائی جس دین واسطے لوگوں میں پتھر مارے اج تک لوگوں تواڈے ہاتھ چومے تواڈے سارے معاملات حل ہوئے, اج میرے دین واسطے اگے لگو.
تو پھر کس طرح لوگ پیچھے رہ سکتے سن؟ اس واسطے لوگ اگے گئے تے جڑے جناب کوئی گل کرنے والے اسی لبیک دا نعرہ لائیے او بھی سیاست، اسی تقریر کریے او بھی سیاست، ایتھے آ جان بندے پیر صاحب کو جی وہ مولانا کیوں آ رہے ہیں؟ تسی کیا کرو حلوہ کھانا آ رہے جی بھائی لاہور حلوہ نہیں سی لبے انہوں نے دل حلوہ کھانا آ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا مولانا کیوں آ رہے ہیں؟ مولانا کیوں آ رہے ہیں؟ دین بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور کیوں آ رہے ہیں؟ وہ دین بیان میں کرنے کے لیے آتا ہوں جس دین کے لیے میرے آقا و مولا نے مٹی خود اٹھائی۔ اے تو حضور میں راتی پڑھ کے رونا حدیثاں، آج حضور کی امت مسجد میں آئے نا صف ٹیڑھی پڑی ہو تو یہ صف نہیں اٹھاتی، یہ کہتے ہیں کہ میں چودھری جو ہویا میں مسیتی 10 روپے جو دیتے ہیں اے صف تا سیدھی کرنے موزن دا کرنا، تو میرے آقا خندق دے موقع تے خود مٹی چٹی تھی۔ انس بن مالک کہنے نے ویکھیا حضور اپنی پیٹھ مبارک کو تے مٹی چک کے لے جا رہے تھے، اور حضور ایک باری ٹوکرا نہیں چاہیا، 2 باری نہیں چاہے، حضور نے اتنی باری مٹی چک کے سٹی حتی وارت تراب و بیاض بطنی ہی، آپ کے جسم مبارک کی جو سفیدی تھی وہ چاندی کیا حیثیت رکھتی ہے، سمجھ آئی نا بات؟ حضرت ربیع بنت معوذ کوڑو حضرت عمار بن یاسر دے پوترے پوچھا، انہوں نے کہا مائی جی سفی لنا رسول اللہ، انہوں نے کہا مائی جی تسی تے حضور ویکھے انسانو دسو حضور کے وجہ سن، فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ، فرمایا پترا تو ویکھے جے نہیں، یہ ویکھ دیا تو پتہ لگدا ہنے سورج چڑھیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک۔ امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا، امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا، حالانکہ خود امام حسن سر اقدس تو لے کے ناف تک حضور دے مشابہ سن، حضور دی شبیہ سن، فرماندے میں اپنے اساں بھی اپنے پتراں نو کدی بٹھا کے حضور ہے کیوں اسی برباد ہویا؟ اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں۔ تو ساں اپنے پتروں بٹھا کے دسیا ہوندا نا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی مبارک پیشانی ایسے تھی، میرے آقا و مولا کی زلفیں ایسی تھی، میرے آقا و مولا کے مبارک ہونٹ ایسے تھے، میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے، میرے آقا و مولا مسکراتے ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسے تھی، حضور کے مبارک کاندھے ایسے تھے، رسول اللہ کی مبارک کلائیاں ایسی تھی، حضور کی مبارک ہتھیلیاں ایسی تھی، رسول اللہ کی مبارک انگلیاں ایسے تھی، حضور کے مبارک پاؤں کے اوپر والا حصہ ایسے تھا، نیچے والا حصہ ایسے تھا، جب رسول اللہ چلتے تو زمین سمٹ کر آ کے آتی، حضور یہاں پاؤں رکھے، حضور یہاں پاؤں رکھے۔ حضور دیکھتے کیسے تھے، حضور کسی سے گفتگو کیسے فرماتے تھے، یہ ساری باتیں ہم نے حضور کی ادائیں، یہی تو وہ ادائیں تھیں جو صحابہ کو کیسر و کسرا کے دروازوں پر لے گئی۔ اور آج جو جی آج جو اقبال کہندا آیت ہی، اقبال پتہ کی گل کردا، کہندا آیت ہی از ذوق و شوق و سوز و درد نی شناسی اسر ما با ما چ کرد، اسر ما مارا از ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ اقبال کہندا سونا مسلمانہ ذوق تو بھی خالی، شوق تو بھی خالی، درد تو بھی خالی، سوز تو بھی خالی، جاندہ زمانہ ساڑھے نال کی حد کر گیا، کہندا زمانہ حد کر گیا، سانو تے بھی پتہ نہ لگن دیتا اسا کلمہ کنا دا پڑھے۔ اے ہن میں تانوں حدیث پاک سنان لگا، ہاں جی اے حدیث پاک سنو تے ایسے وچ زندگی گزارنی، اے میں صحیح ہوا نا تے واقعی میں اس مقام تے چلا جانا جے اپنے واسطے چ نہیں رہ دے بات، ہاں جی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، اعلیٰ حضرت بریلوی کیا جی وہ گل ہیں لب ہائے، ہاں جی ہم افکار رضا ایسے نہیں بیان کرتے، ہاں جی ہم افکار رضا کے لیے وہ غیرت بھی اتنی چاہیے، ہاں جی ہاں وہ غیرت بھی اتنی چاہیے امام احمد رضا والی۔ افکار رضا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ ختم نبوت پر حملہ ہوئے تو بندہ جناب پاکستان تو باہر چلا جائے۔ افکار رضا یہ ہے کہ ختم نبوت پر حملہ ہو تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو تو فیض آباد کے چوک میں بیٹھ کر ختم نبوت کرنا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ،
Allah labbaik 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 ya Rasul 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 आला हजरत ऐन करके बोला इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत का वो ना दो पास नारे लाने न चलो इश्क मोहब्बत भाई वो जेडे बुजुर्गों के दरबार मुबारक ते बैठे हो नहीं तो कोई माफी है हजरत खुश होणगे तुसी भी नाल बोलोगे तुसी उत्थे बैठ के तुसी हरम दे कबूतर बन गए हो भाई उन्होंने कोई नहीं नपदा तो तुहानू कुछ नहीं कहना हाँ सारे बोलो आला हजरत इश्क मोहब्बत तवज्जो वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे ये जो हुजूर तशबीह नहीं दी 1400 साल आला हजरत जी में हुजूर दे मुबारक लम्हाए मुबारक नु तशबीह दी वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब ये गुलशन गुलाब है अनिल हसन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा काल सालतु खाली हिंद इब्न अबी हाला व कान वसाफन अन हिलियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अश्तई अन यसिफ ली मिना तअल्लक बिह फकाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फखमन मुफखमन यतलाल वजू तलाल अल कमर लैलतल बद्र अतवल मिनल मरबूए व अक्सर मिनल मुशज्जब अजीम अल हामद रजल शार इन फरकत हकीकतन फरकहा वइल्ला फला युजाविज़ु शारु शहमत उज़ुनैहि इज़ हुवा वफ़रहु अज़हर अल्लौन वासिअल जबीन ज़ज्जल हवाजिब सवाबिग़ मिन गैरि क़र्निन बैनहुमा इरकुन युदिर्रुल ग़दब वअक्नल इरनीन लहू नूरु यहसिबुहु मन लम यतअम्मल व शम्म कसल लिह्या सालल खद्दैन दलियल फम मुफल्लजल अस्नान दक़ीक़ल मसरुबत कान्ना उनुका उजीदु दुमयतिन फी सफ़ाइल फिद्दा मुअतदिलुल खल्क़ बादिनुन मुतमासिकुन सवाउल बत्न वस्सद्र अरीदुस सद्र बुइद मा बैन मनकिबैन दख़मुल करादीस अनवरुल मुतजर्रद मौसूल मा बैनल लब्बत वस्सुर्रत बिशार यजरी कल ख़त्यार यसदियैन वल बत्न मिम्मा सिवा ज़ालिका शरुज़ ज़िराइन वल मनकिबैन व आल सद्र तवील ज़ंदैन रहबुर राहत शस्रुल कफ़ैन वल क़दमैन साइलुल अतराफ औ क़ाल शाइलुल अतराफ खमसानुल अख़मसैन मुसय्यहुल क़दमैन यंबु अनहुमल माउ इज़ा ज़ाल क़लान यख़्तु तकय्युफ़न व यमशी हौनन ज़रियुल मिश्यत इज़ा मशा कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन व इज़ा इल्तफ़त जमीआ ख़ाफ़िदुत तर्फ़ नज़रु इलल अर्दि अक्सरु मिन नज़रि इलस समा जुल्लु नज़रिल मुलाहज़तु यसूक़ु अस्हाबहु यब्दउ मन लक़ियस सलाम अतैफ सरा मिन तलातिही व शज़्ब बदा मिन वफ़रतिही फसकरतुहु ना मिन नज़रतिही नैना दियां फौजां जद जड़ियां दो अबरू कौस मिसाल दिसन जदो नोके मिया दे तीर छुटन लबा सुरखा खां के लाल यमन चिट दन मोती दियां हिन लड़ियां इस सूरत नू मैं जाना खां जानान के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया यह सूरत है बेसूरत थी बेसूरत जाहिर सूरत थी बेरंग दसे इस मूरत थी विच वहदत फुटियां जद घड़ियां दसे सूरत रा बेसूरत दा तौबा रा की ऐन हकीकत दा पर कम नहीं बेसूजत दा कोई विरलियां मोती लै तरियां तुसी भी आए ते मैं भी आया
حضرت صاحب بلایا میں بھی حاضر ہو گیا علماء آ گئے مشائخ آ گئے اے ساری محنت دا مقصد کے وے اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں اینا سکھ دیاں تے قرلان دیاں اینا سکھ دیاں تے اینا سکھ دیاں میں تے کتا پاک رسول اللہ اے تو ہڑیاں سکھ دیاں کھاں کہتے کریم انہ اینا اے جتنے بیٹھے ہو تسی اینا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے اینا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آمنو گھڑیاں میں جب ایک پڑھنا پھر میں پڑھنا بھائی یا رسول اللہ تواڈے واسطے کدھر موقع آ جائے مرنا تا ہے نا چاج دا مر جاواں میں اپنے بارے گل کرنا ایمی لوگوں کے سیٹ کے سٹ دینا ہے تے کم از کم کوئی چاج دا تا بندہ مر جائے بس پھر وہ پکی گل بن جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا تھا جنہوں نے اپنی جانوں کو نبی کی جان پر ترجیح دی ومن اہل المدینہ تے آگے کیے جی حافظو پڑھو جی حافظ جی حافظ نہیں ومن اہل المدینہ تے پڑھو جی حافظ جی کر جی ومن اہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه فرمایا اہل مدینہ کو کیا ہو گیا تھا اور ان کے رہنے والوں کو کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو ترجیح دے دی نبی کی جان پر جب میرے نبی 1200 میل کا سفر کر رہے تھے تم کیوں نہیں نکلے حضور اے جس دن مسئلہ سمجھ آ گیا نا امت نو کہ آج اپنی جاناں نو ترجیح ہے اپنے پتراں نو ترجیح ہے جی حضور دی عزت نو ترجیح ہوندی تے لبیک کھڑی ہے نا اے لبیک دیاں برکاتن کہ یورپی یونین دے انسانی حقوق دے کوٹ نے بھی کہہ دیتا پیغمبر اسلام کے خلاف کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اے میں گل حضور میں گل دلیل نال کرن لگا اے جس انداز نہ کتابیں لکھ دو ان سے مذاکرات کرو ایسے نبی کی عزت پر پیرا نہیں ہوتا حضور نہ جب تک اننے واہ محبت نہیں نہ کرو گے اور حضور دی عزت ہوتے اننے واہ گل نہیں کرو گے کفر نو سمجھ نہیں آتی گل میدان حدیبیہ امام شامی نے لکھیا کہ عروہ بن مسعود اور تمام اہل مکہ انہاں دا کوئی ارادہ نہیں سی حضور نال صلح معاہدہ کرنے دا وہ کہندے جدوں انہاں صحابہ دا جذبہ ویکھیا نا تو پھر انہاں کیا نہیں عروہ بن مسعود واپس گئے تے کہنے لگے اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا اے گل لے گئی سی انہاں نو مکے والے نو ڈھے پیسن عروہ بن مسعود کیا ہوئے میں قیصر و کسرا دے دربار وچ گیا میں نجاشی دے دربار وچ گیا جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دے ویکھیا نا میں کدھرے نہیں ویکھیا انہاں کہا کی ویکھے انہاں کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بیا وجہہ و جلدہ اور میں ویکھیا حضور تھک مبارک سٹ دے لبڑی تے ایک نو ہوندی نا 1400 ہاتھ رکھ کے دوڑ پیندے حضور ایتھے رکھ حضور ایتھے رکھ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ اے جڑے سانو کر دے نا اے لبیک انج نکلی اپنی جانا لے کے نکلی ہالینڈ دا سور پیچھے ہٹیا کہ نہ ہٹیا
کوٹ پہلے بھی تھی سن یورپ دے کوٹ جدوں بھی حضور دی عزت دی گل آندی سی مزید وہ اپنے قانون سخت بناندے سن ساڈا استہزاء کردے سن انہاں جدوں ویکھیا کہ نہیں امت ہن کھڑی ہو گئی یا تے اسی نہیں یا تے او نہیں سطح تے آگے حضور ساری دنیا پیچھے ہٹی اے جڑے محققین دے سانو بڑی جی کتاباں لکھ دو جی ان سے ڈائیلاگ کرو میں نے کہا ڈائیلاگ اس مسئلے میں نہیں ہوتے عروہ بن مسعود واپس گئے تو انہیں کہا کی ویکھے انہوں نے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ انہوں نے کہا میں ویکھیا جدوں حضور وضو فرماندے تے حضور دے وضو دا پانی لین واسطے صحابہ انج ایک دوسرے نال الجھ پیندے کہ قریب ایک دوسرے نو شہید کر دے حضور اے لفظ یقتتلون مانا میں بڑا محتاط کرنا صرف حضور دے وضو دا پانی لین واسطے انہاں کہا اور ویزا تکلم خفضوا اصواتهم عندا انہاں کہا جدو رسول اللہ گل کر دینا انجو بیٹھ جاندے جنہاں اس طرح انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے ہوندے انہاں کہا ولا یحدون وما یحدون الیہ وما یحدون النظر الیہ تعظیما لہ انہاں کہا میں 1400 صحابہ وچ کسی ایک نو بھی نہیں ویکھیا کہ انہیں نظر بھر کے حضور نو ویکھیا ہوئے کدھر ویکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے اینا گلاں تو پھر اور تھے آگئے سن مکے والے مندے ہی نہیں سن اسلام دا وجود ہی نہیں سن مندے عروہ بن مسعود نے جدوں حضور نال گل کر رہے سی نا عروہ بن مسعود گل کردے انہاں دی آواز اچھی ہو گئی اینا حضور نے لکھیا امام نے اینا وجوہات دی وجہ تو مجبور ہو گئے سن معاہدہ کرنے تھے آواز اچھی ہوئی نا تو سعید بن عزیر اٹھ کے چلے گا قریب حضور دے سامنے موٹے تے ہاتھ رکھ کے کیا عروہ بن مسعود نے تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہے ہو تن پتہ ہے جی ہون تیری آواز اچھی ہوئی میں تیری دھون لا دینی کیوں جناب اور جدو چاچا گل کر رہے سی حضور دے سامنے عروہ بن مسعود حضرت مغیرہ بن شعبہ دے چاچے سن حضور دے پیچھے بھتیجا تلوار لے کے حضور دی عزت واسطے کھڑے جدو گل کردے چاچے نے حضور دی مبارک داڑھی ہاتھ کر دیتا بطور خوشامد کہ جی جان دے صلح کر لئیے تے سگے بتیجے نے اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ ماریا انہوں نے کہا آخر یدہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تصلہ الیک فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے ایسے کرنا دوبارہ ایسے کیا تو میں ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر ہاتھ یہ جب انداز انہوں نے دیکھے نا جی میدان حدیبیہ میں تو واپس جا کے عروہ بن مسعود کیا بس بھائی بس عروہ بن مسعود تے اتھی بھی من گئے سن واپس آ کے پھر کلمہ پڑھیا اور حضور نے فرمایا تسی اپنے قبیلے وچ جا کے نہ اسلام دا اعلان نہیں کرنا لیکن اقبال کہندا کہ جناب مومناز عشق است و عشق از مومناست عشق را نا ممکن ما ممکن است عقل صفاق است او صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر عقل محکم از اساس چون و چند عشق اریاں از لباس چون و چند اقبال کہندا ہے کہ عقل ویکھتی نا ذاتی کیا نقصان ہوگا بیٹوں کا کیا بنے گا عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس پر عروہ بن مسعود بعد وچ مسلمان ہو گئے حضور جدو جان لگے میرے آقا نو پتہ سی او اے عشق جڑا نا جی الحمدللہ میں بھی عاشق ہوں یہ تو تم سے پوچھا ہی نہیں ہے تو عاشق ہے یا نہیں عشق تو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ایم این اے کو پوچھ کے فیصلے کرنا چاچے کو پوچھ کے فیصلے کرنا پیو کو پوچھ کے فیصلے کرنا جھوٹ مار رہے ہو سانو حضور نال پیار ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا حالات کو دیکھ کر بات نہیں کرتا مکے کی گلیوں میں پاؤں میں رسی بھی ہو نا بلال پھر بھی کہتا ہے میں حضور کا ماننے والا ہوں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
توجہ. عروہ بن مسعود کو حضور نے منع فرمایا جا کہ تم نے اعلان نہیں کرنا اپنے اسلام مسلمان ہونے کا. آپ کی قوم ثقیف قبیلے تھے, انہوں نے کہا تو آنو قبیلہ ثقیف دی سن سقفی سا, لیکن عشق جڑا نا وہ پھر اپنا رنگ خود دکھاندا. آپ نے جاندے ہی راتی پہنچے سویر صبح دی اذان دے دی تھی پورے. آج جی مولی خادم بڑا قیمتی ہے جی, مولی خادم مر گیا تو پھر کی ہونا ہے, اربع امن مر جان, اسلام تو انجی رہنا ہے, حضور دی شان تے عظمت انجی رہنی. ہاں جی یہ ایسا تھوڑا کام کر رہے ہیں, اے مالک خود ہی ہے. ورفعنا لک ذکر رکھتا اظہار ہویا جدو اتھوں تے اتبیک کہنا ہونا, اتھوں تے کوٹا نے جدو اگر مگر کی تھی حضور یہ تے رب دی اپنی شان ہے. یہاں اقبال کہنا ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. میں سپریم کورٹ دے ججاں نوں یہ کہنا چاہتا تساں تے حضور دی عزت واسطے اگر مگر کیتا ہے نا, ویکھو جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھا انہاں پیرا دے دیتا. تسی کل کی منہ دکھاؤ گے, میں تو انہاں واسطے حضور انہاں واسطے دعا منگیا کرو. ہاں تسی تہاڈی دعا تیر بہدف ہے, تساں سیف اللسان بھی ہو تے تساں حضور تسی بھی جنہاں لوگاں حضور دی عزت واسطے پورے یورپی یونین دے منہ تے تماچا ماریا, پورے لبرلاں دے منہ تے تماچا ماریا, ایتھے ترقی پسنداں دے منہ تے تماچا ماریا. جڑے حضور دی 295 سی دے خلاف بک بک کر دین, انہاں 7 ججاں نے انہاں دے منہ تے تماچا ماریا. انہاں کہا کلمہ بھاویں اساں حضور دا نہیں پڑھیا, لیکن اسی اس گل جان دیاں کہ انہاں دے خلاف گل کرنا جڑا ہے بہت بڑا جرم ہے. کیا حضور اللہ انہوں نے اپنے حبیب دے دامن جگہ دے دے. ساڑھے اور کوئی دشمنی آیا جی کس نہ رہا ہے ساڑھے بار اے فلانے دے خلاف بولدا جلیا ہوئے. یورپی یونین دے 7 جج بھی حضور دے بارے کلمہ خیر کہہ دینا تے مولی خادم تو انہوں دی بھی عظمت تو سلام کرنا. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. کیوں جی کیوں جی اساں تو بڑا سادہ جہا اصول دوستی رکھے ہوا. ساڑھے کو اگر کسی نے جتیاں پالش کروانیاں تو دیکھ کوئی طریقہ ہے کہ رسول اللہ نال وفا کرے. محمد عربی کعب روئے ہر دو سراس. مسجد وزیر خان دے دروازے داخل ہوا, مڑ کے ویکھو تے شعر لکھیا محمد اب مسجدیں بنی نا یا رسول اللہ نہیں لکھنا یا یہ نہیں لکھنا. اور بڑے کیسے لوگ سنجی وزیر خان مسجد بنان والے انہاں دروازے جو داخل ہونے والے لکھ دیتا کہ نمازی بھی یوں ہی آوے جڑا حضور تے فدا ہوئے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. زورنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب, تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. اقبال کہندا قیامت تک عشق رسول دی جے کول تینوں خوشبو آ جائے گی نا سمجھ لویں یہ محمد عربی دا غلام ہے, تے جے کول بدبو آوے مسلمان ہو کے حضور دے بارے گل نہ کرے سمجھ لویں کہ ابو لہب نہ دی کڑی ملی ہوئی. میں گل نہیں کیتی, یہ کلندر لاہوری اقبال گل کر گیا. ہاں جی اے مسجد وزیر خان دے دروازے اتے بھی حضور شعر لکھیا ہے. کی لکھیا؟ محمد عربی کعب روئے ہر دو سراست, کسے کے خاک درش نیست خاک برسرے ہو. فرمایا حضور ہی دو میں جہانہ دیاں استان,
وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ اے خیمہ آج بھی حضور دی نات کھڑیا اور کل قیامت والے دن حضور ہی آنے تے گل بننی۔ ساری زندگی حضور دے دشمنوں نال کھڑا رہا، کہنا میں بھی الحمدللہ عاشق رسول ہوں۔ میں کہا جلیا عشق دسیا نہیں جاندہ، یہ کہنا ہی نہیں پڑتا الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اسلام کی اپنی خوشبو ہے۔ خالد بن ولید جا رہے ہیں نا رومیاں نہ جنگ کرن، خوشبو تے ایسی ہوئے نا جی۔ ایک رومی کہنے لگا اور یارا جس نبی دا نام لے کے نہ تسی دریا ویکھے، نہ سمندر ویکھے، نہ لشکر ویکھے، نہ دن ویکھیا، نہ رات ویکھی، نہ بھوک ویکھی، نہ پیاس ویکھی، نہ کپڑے ویکھے، نہ تلواراں ویکھیاں، اور دستے سے ہی خالد اس نبی دی شان کی سی۔ آپ نے ایک اور صحابی نو کہا اے تسی دسو جی، انہوں نے کہا نہیں سوال تواڈے کول ہے، جواب تواڈے کول میں مانگدا۔ آپ نے فرمایا ٹائم کوئی نہیں، بس ایک گل کر کے میں تینوں جا رہا ہوں، المرسل علی قدر المرسل۔ فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ کیوں جی؟ ہاں وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر، ہاں بھیجنے والے۔ جنگ یرموک کی آپ دی ٹوپی گر گئی، حضور اسی ایسے اسلام دی گلاں کرنے، اسی فوج دے اندر بھی ایہی گل لانا چاہندے ہیں کہ جرنل دے سر تے او ٹوپی ہوے جے تے حضور دے مبارک بال ہو۔ کیوں جی؟ کہ جناب وہ ٹوپی تواڈی جدھر تسی کشمیر وال سے رخ کیتا نا تے ہندو ویسی ڈے پڑنے۔ خالد بن ولید دی ٹوپی ڈے پئی جنگ یرموک 6 لاکھ فوج سی دوسری طرف ایک روایت، دوسری 3.5 لاکھ تے صحابہ 36,000۔ لڑدیاں خالد بن ولید دی ٹوپی ڈے پئی۔ فقال اطلبوها، فرمایا ٹوپی تلاش کرو۔ جنگ آپ نے روک دیتی، حضور لاشاں گر رہی ہیں سن، جنگ روک دیتی۔ فرمایا ٹوپی فلم یجدوها، ٹوپی نہ ملی۔ فرمایا اطلبوها، فرمایا ٹوپی چاہیے مجھے۔ فوجدوها فاذا هي قلنسوۃ خلقت، ایک صحابی نے ٹوپی مل گئی بڑی بوسیدہ۔ صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی واسطے تسی اتنے بندے شہید کروا دیتے ہیں، اے بوسیدہ ٹوپی واسطے تسی بندے۔ ایتھے تو انسانیت کی بات کرتے ہیں نا جی، یہاں تو بالوں کی قدر و قیمت اتنی ہے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے۔ بس انہوں نے کی پتہ ہے، جب ٹوپی مل گئی تو صحابہ نے اعتراض کر دیتا، انہوں نے کہا جناب اے کوئی گل ہے، تسی جنگ روک دیتی ہے تو جنگی جرم ہے، جنگ دے دوران جنگ تو پیچھے ہٹ جانا۔ آپ نے فرمایا سنو، اے تمر رسول اللہ، فرمایا حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ فحلق راسہ، حضور نے اپنے مبارک بال اتروائے۔ فابتدر الناس جوانبہ، صحابہ دوڑے حضور کے جو ارد گرد والے بال تھے نا پیشانی کے علاوہ وہ لینے کے لیے۔ فابتدر الناس، دوڑ پہ حضور سن دے دے۔ فسبقتهم الى ناصیتہ، فرمایا میں انہاں نال اگے ود کے نہ جڑے پیشانی مبارک دے بال سن میں مانگ لے۔ تے فرمایا ٹوپی نہ ویکھنا، ہن میں بھائی دسن لگا فجعلتها فی هذه القلنسوۃ، فرمایا وہ بال مبارک جو مجھے چاند ملے تھے نا پیشانی والے وہ میں نے اس ٹوپی میں رکھے ہوئے۔ فلا اشهد قتالا وهي معي الا رزقت النصرۃ، فرمایا خالد جس جنگ وچ بھی گیا ہے ٹوپی پا کے گیا، تینا بالاں دیاں برکتاں نال رب مینوں ہر جنگ وچ فتح عطا فرمائے۔ یہ ہے بات۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، اینج نہیں بھائی شیرو، اینج نہیں شیرو، پورا تبرک بھی کھا گئے ہو آستانہ عالیہ، کیوں جی تو فیلیہ محمدیہ تو پورا تبرک بھی کھا گئے ہو، اینج پیران دی روحانی توجہ بھی کھا گئے ہو، انہاں دیاں زیارتاں بھی کر کے کھا گئے ہو، علماء نو ویکھ کے بھی کھا گئے ہو، تو میں تے اجے روٹی بھی نہیں کھا دی، تو میں تے تھوڑی جی زیارت کی تھی، تو کم از کم وہ سارا چیزوں کو زور تے ہو جائے لاؤ نا شیرو۔ میں تو انہوں سچی گل کر رہا ہوں، اے جڑے لوگ تو انہوں غلط راہ لاندے جدو تک حضور دی عزت دی گل تسی ایتھے کرو گے نا تو بہت سارا یورپ جڑا ہو پیچھے آ جانا ہے، انہوں نے کہنا اسی انہوں نے کہنا بھی ربو امن اگر چاہتے ہو نا
ہمیں مارو نا، افغانستان تم نے تباہ کر دیا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، اردن تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا، پاکستان کے اندر تم نے کیا چھوڑا ہے؟ قرضے دے دے کر کہتے ہیں جی کر، میں حضور کتنا نسخہ پیش کیتا ہے قرضہ، میں آگا جی اگر قرضہ پاکستان دا اتارنا ہے تو میں صرف ایک دن وچ اتار دینا، ایک دن چینج اسی انہوں بلاؤ جی جنہ جنہ قرض لیا اسلام آباد آ جاؤ اسی بہ جاندے، ہاں جی کتنا دیتا نے؟ انہوں نے کہا اتنا۔ سود روزانہ کتنا لیں دے؟ اتنا۔ انہوں نے کہا اللہ رسول نے سود کو حرام قرار دیا، سود آج بعد چھٹی، جڑا اصل قرضہ ہے وہ دی گل کرو، وہ کہنے کی جی اتنا، اسی پھر انہوں کو اے میں آج دوسری راز دی گل کر رہے ہیں، اے تو پہلے میں انہوں لارا لانا ہے نا، جدو آن گے وہ تو کڑکی تو دو لانی، حضور کڑکی تو اسی ادو پھسانا ہے انہوں نے، اسی تو بالکل اصل قرضہ دینا ہے تو آنے، اے میں گل ہاں اصل جدو کہنے کے ساڑھا اتنا ہے، تو پھر میں انہوں کو پوچھنا ہے سود کتنا لے چکے ہو؟ وہ تو کئی گنا لے گا، بس اتنی گل ہے سر، پاکستان دا قرضہ اتر گیا، وہ کہیں گے ہم جنگ کریں گے، انہوں نے کہا جنگ کرو تو پھر غوری بھی آیا، عبدالی بھی آیا، شاہین بھی آیا، حتف بھی آیا، ابابیل بھی آیا، خالد ٹینک بھی آیا، درار ٹینک بھی آیا، اور دنیا دی بہترین فوج لے کے آیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ باقی پاکستان دے خرچے گھٹ کرنے، حضور قرضے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میری تنخواہ اگر 50,000 ہے نہیں، ویسے میں گل کر رہا ہوں، میری تنخواہ اگر 50,000 ہے تو 5 کر دو، بس 5 تو گھٹ تو گزارا نہیں نہ ہوتا، سارے دیا تنخواہ ایک سپاہی دے برابر کر دو، سارے دیا 12 لاکھ 50 لاکھ، ایک ایڑا سونے نہ لکھ دا بھی قلم نہ جی، یہ تنخواہ انہاں دے خرچے گھٹا دو۔ میں میرے جا بندہ جی دی ساری دنیا دشمن ہے، بغیر پروٹوکول تے تلواراں تے جناب بندوقاں تو جناب ایلیٹ فور تو وطنا جناب جنگلاں وچ بھی وطنا، تے میں نو کہ موت تے ادو آنی نے جدوں لکھی، انہاں سارے دے پروٹوکول ختم کرو، کروڑا روپے دا روزانہ تے پیٹرول بچے گا، تے انہاں دے کچن وچ جناب پابندی لاؤ، ایک کھانا پک سکدا، افسر ہوے یا سپاہی ہوے، ایک کھانا روزانہ کھانا، مولوی ہوے یا پیر ہوے، سجادہ نشین ہوے یا جناب استاد العلماء ہوے۔ حضور پاکستان نہیں تو مکنا ہی کوئی نہیں پیسہ، اے گھراں وچ سارے فریج چیک ہون گے بھائی کیڑا ہفتے جناب فریج بھردا تے کسے گھر روٹی بھی نہیں ہوندی، پورے بکرے فریجاں چ رکھ دے نہ مرنا کوئی نہیں، اسی انہاں نوں سیدھے تیر کا سانو دین 2 دن میں انہاں نوں دساں بھائی پاکستان حکومت چلانی کیویں، تو میں تہاڈا مذاق نہیں کر رہا، انہاں دے سارے دے خرچے تنخواہ گھٹ کر دیو، قرضہ بوجھ ہی اتر جائے گا، ساریاں جناب 30 روپے ٹیکس تسی لایا ہر جناب گزرن والا سارے روڈ فری کر دیو، تسی کہڑے حرام خورو کہا گیا کام دے جی گزرن لگے 30 روپے پھر دینے، آن لگے پھر دینے، اے سارے تہاڈیاں یاشیاں کیوں نہیں مکدیاں؟ بند کرو اپنی یاشیاں، قوم دے ٹیکساں تے جناب تباہی تے مچائیں، ایسے اینج کر دینا جی، یہ تو کچھ مسئلہ ہی کوئی نہیں پاکستان دے وچ، سانو 4 موسم رب نے دیتے، ساڑھے کو سونے دیاں کانا بھی موجود ہیں جناب، اے امریکہ ہے لالا نہ وگائے ٹرمپ مت ادھر آوے، ہاں اگے جناب غوری سدھا تیر کھڑے آتے رہے، اور تو ادھر کدھر لگے تے چڑیاں مرے نہ رہا، ہاں پتر سائیاں والا، ہاں تو ایویں افغانستان جا وڑیا سی تے عراق تو ادھر آ تو صحیح نہ تو لگے تے چڑیاں مارتا رہا، پاکستان سائیاں والا ہے، بادشاہ ساڑھے کو پھر اسلام اپنی پاور رکھتا، انشاءاللہ پاکستان دی تبدیلی ہون لگی، تسی لبیک نال کھڑے رہو، تبدیلی جیسی لے آئے یار، تسی ایم پی ہو، اے ساڑھے ایم پی اے بیٹھے، جے جتے بھی ہوندے تاوی انہیں ایتھی بیٹھنا سی، ہاں جی یہ جتے ہوئے نا حقیقت ہے، ساڑھے ایم پی یہ توڑے جناب گھران خود پوچھن کے جناب کام تو نہیں ہے، ہاں تھانے دار بھی آکے توڑے گھران کسی دی جرت ہی نہیں ہوگا، دھلو ظلم تے ہوندہ ہی تام ہے، ایک دی تنخواہ 12 لاکھ ایک نو 25,000 دے کے تسی ہوتے کو کی توقع رکھ دے ہو، کوئی انصاف کرے گا؟ انہوں بھی ہوتے بچے بھی اتنے، انہوں دا پیٹ بھی اتنا جڑا توڑا پیٹ کوئی سونے دا نہیں بڑھ گیا،
جنوں 12 لاکھ تے جناب تہاڈے کچن دا خرچہ ہے تے 3 لاکھ جناب وہ شاپنگ دا خرچہ، کیڑی تسی سونے دے لباس پاندے ہو؟ 3 جناب 60 لاکھ دی صدر روٹی کھا گیا، مڑ کے کہندا میں مجھے اللہ نے پسند کیا۔ 60 لاکھ دی حضرت عمر سکے ٹکڑے کھاون ملک شام جاندے ہیں، چیف جسٹس بھی بیٹھ کے سکے ٹکڑے کھاوے۔ ہاں جی حضرت ابو درداء، میں انہاں دی قبر تے حاضری دتی، قلعے دی دیوار اتنی بڑی سی حضور کہ دیوار دے وچ آپ دا مزار بھی سی، قبرستان بھی سی، مسجد بھی سی۔ تو میں جدوں حاضری دیتی تو میں اتنے باہر رک گیا، میں آکھا صحابہ اے قلعے فتح کیتے جنہاں دے قلعے دیواراں وچ مسجداں۔ تے جدوں حضرت عمر فتح بیت المقدس واسطے جا رہے سن تے رات شام دمشق وچ رہے سن حضرت ابو درداء کول، میں اتنے اینج بھی کر کے کافی دیر میں اتنے سوچدا رہا، میں کسی اور ہی زمانے دا خواب ویکھدا رہا۔ ہاں جی میں آکھا صحابہ کیڑے پاسوں چڑھے ہونے، حضرت خالد کدھروں آئے ہونے، حضرت جناب ابو عبیدہ کیڑے پاسوں چڑھے ہونے، حضرت کاکا کیڑے پاسوں آئے ہونے، مسنہ کیڑے پاسوں آئے ہونے، شرحبیل کیڑے پاسوں آئے ہونے۔ پھر میں جان بوجھ کے دیواراں نال لگدا سی، میں آکھا ہو سکدا صحابہ انہاں دیواراں نال ہاتھ لایا ہوئے۔ اسی تو کچھ تسی پتہ نہیں کیڑے سیر مری کی ویکھن جاندے ہو جی، ویکھن جانا ہے تو پھر شام ویکھن جاؤ جتھے سارے صحابہ ہجرت کر لئی، اس واسطے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ تضمن علی بالشام۔ میں جی گل کرن لگا وہ لمبے موضوع بدل جانا ہے۔ حضرت ابو درداء آپ دے کول جا کے رہے، قاضی القضات چیف جسٹس جناب چیف جسٹس کول جا کے رہے۔ حضرت عمر نے بھوک لگی سی، آپ فرمایا روٹی لے آؤ، انہوں نے کہا جی آ رہی، فرمایا روٹی لے آؤ۔ تیسری باری حضرت عمر جلال چاہ گئے، فرمایا یار تینوں پتہ نہیں مہمان دے آداب کیوں نے، تو روٹی کیوں نہیں آ رہی؟ حضرت ابو درداء ہاتھ جوڑ کے کیا صحابی رسول، انہوں نے کہا حضور بڑے پرانے ٹکڑے کافی دیر دے جبے انہیں جو گڑے کوئی نہیں، جس ویلے ملک دا امیر المومنین تے قاضی القضات ٹکڑے کھاوے نا بادشاہو تو پھر دریاواں دے کنارے بھی بکریاں دے بچے پیاسے نہیں مرتے۔ میں اس ریاست مدینہ یہ تھی کہ جس کا قاضی القضات اور امیر المومنین خوش ٹکڑے کھاتا تھا۔ ہاں جی پھر کیسے رو کس طرح انہیں ڈھائے، اے جڑے قرضے تسی لیندے ہو تے یاشیاں واسطے لیندے ہو، روٹی تو ہر مسلمان اپنے گھروں کھاندا، حکومت تے کیڑا بوجھ ہے، روٹیاں تو کوئی ہے جی بوجھ نہیں، ساڈی ساڈا تہاڈا تو کوئی بوجھ نہیں، تسی ساڈے واسطے بوجھ ہو، اتر جاؤ۔ پاکستان صرف اسلام واسطے بنیا، بس جان چھڈو ساڈی، قرضے جانی اسی جانی کیوں جی، اسی پکڑ کے تانوں دے دینے یورپ والے جنہاں قرضے لے کیوں جی، اینا کوئی ڈیڑھ کو پاڑو، اساں نہ لے تے نہ کھا دین، اسی اپنا پورا حساب کیوں جی، ہاں انہاں نے ڈیڑھ پاڑو تے نہ کڈو، ہاں ساڈے بزرگاں تے کوئی قرضے نہیں کھادے، ہاں جی بالکل اسی تو ایسے حالات لگے پھرنے جناب کیوں جی۔ میں نے اے ہے تو گل لطیفے والی، میں ادھر گیا نا دورے تے مظفر گڑھ ملتان ڈیرہ غازی خان، ایک دن تو پولیس بیچارے بچے پولیس والے انہاں بیچارے اندر اتنی ہمت ہوندی گل وچ ہو رہے، میں توجہ 24 گھنٹے بھی چلا نا تو میں کدی بھوک نہیں لگتی، تھکاوٹ نہیں ہوندی، تے میں گولی بھی کوئی نہیں کھاندا، نہ نکی نہ وڈی، کوئی گولی نہیں کھاندا، کوئی کسی قسم کی کوئی دوائی کھاندا ہی نہیں۔ میں بخار بھی میرا اتر جاندہ ہو، بچیاں دا نہیں بروفن ہوندا کہ او دے نال میرا بخار بھی اتر جاندہ، لوگ ایڈی ایڈیاں گولیاں کھاندے میں او دے 2 چمچے کھاواں بخار اتر جاندہ، میرا بخار بھی بچے والا ہو جانا۔ ظاہر کرتوت بندہ ٹھیک رکھے نہ اپنے، نہ نگاہ پاک رہی، نہ سوچ پاک رہی، نہ فکراں پاک رہی ہیں جی، ہر ویلے گاندھی گاندھ ہونا ہے تو چلے اپنی سوچا تے فکراں پاکیزہ کرو، قرآن دی تلاوت کرو، حضور تے درود پڑھو، اپنے سارے معاملات درست کر لو، تے اے تے گل ہی کوئی نہیں، کفر نو ڈانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور راتی جناب اسی کوئی 60 کلومیٹر اگے آئے نا جدوں ڈیرہ غازی خان تو پولیس والے بیچارے ساڈے نال سن، ڈیوٹیاں لگیاں سن انہاں نے، مولوی صاحب کو گولی نہ مار دے، اگے آ کے انہاں 4 ڈالے اگوں لا لے، میری گڈی روک دیتی، انہاں کہا جناب کدھر جانا ہے ہن تسی؟ اور میں کہا جی جناب راتوں رات لئیے جانا ہے، لئیے تو میاں والی جانا ہے، میاں والی تو سویرے اٹک زور تو بعد پروگرام، وہ کہنے لگے جناب تھوڑی مہربانی جاؤ جدھر جانا ہے۔ میں کہنے لگے افسر ساڑھے جاگ رہے ہیں، انہوں نے دسنا ہے مولانا کیڑے پاسے گئے، میں کہا انہوں نے کہا وہ مولانا گم ہو گئے، میں کہا جاؤ بچے ہو اپنا جا کے آرام کرو، چلے ہو تجھے اپنا آرام کرو۔ اسی ساری رات سفر کیتا، سویرے آ کے جناب اٹک خطاب کیتا، تو میں ساڑھے نال تے بچے بھی نہ چل سکے، لیٹ فورس والے، ہاں جی ساڑھے نال تے بھی نہیں چل سکے، ایک دن بھی نہیں چل سکے، اس واسطے کہ میں جن محبوبہ دا کلمہ پڑھیا نا، فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُ فِي مَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مَسَالَتِهِمْ۔ امام حسن فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان
ہر وقت اپنی امت کے ان معاملات میں مشغول رہتے جن میں امت کی اصلاح اور خیر بلائی مقصود ہے، اور صحابہ کو بھی کہتے یہ کام کرو میری امت کے لیے، یہ کام کرو میری امت کے لیے، یہ کام کرو، یہ میری امت کے لیے یہ کام کرو۔ فرماتے ہیں میرے نانا جان ساری زندگی آرام نہیں پایا، لکل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان کے دورے جناب ظاہری حیات میں جس جنگ میں کوئی کام بھی تھا ہر چیز ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اور میں بھی حضور تو سب پڑھے ہو بڑے لوگ ہو، میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے رستے جو مڑے ہوں میری تلوار رہ گئی، نہیں ہویا، نہیں ہویا۔ اے ریاست مدینہ بادشاہ، ہاں جی ریاست مدینہ حضور نے 2 پتھر بدے ہوئے سن اپنے پیٹ مبارک، صحابہ 1 پتھر بدے ہوئے سی۔ پھر جدو گل زیادی ہوئی نا حضور نے فرمایا مٹی چاہو، تے صحابہ دا جو مٹی چاہی نا تے ٹوکرے سراں تے چاہ کے پیٹ تے پتھر بدیا، اس ویلے بھی اسلام دا گلہ نہیں کیتا۔ حضور اسلام سانو کے دیتا، ساری رات جناب خندق کھدوائی، ہن پیٹ روٹی دی واری آئی پتھر بنوا دیتے، ہن مٹی چان دی واری آئی، کرین تے ایسی کوئی نہیں۔ صحابہ جدو مٹی دے ٹوکرے ابو بکر عمر عثمان و علی بھی چاہے، سارے صحابہ جدو چاہے نا تے اس ویلے ایک شعر پڑھ دیتا، سانو تے تانوں قیامت تک جناب پیغام دیتا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں کدی روٹی ٹکر دی خاطر اپنے ایمان دے اندر کوئی خرابی نہ پیدا کر دینا۔ اسی پیٹ تے پتھر بن کے خندق کھود کے سر تے مٹی چاہ کے تانوں پیغام دے رہے ہیں، آج بھی اسی او غلام ہاں جدوں تک زندہ حضور تے قربان ہوندے رہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد زور لا، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد اینڈ کر کے نعرہ لاؤ، اور تاجدار ختم نبوت، 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 آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین 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 آیا آیا دین آیا 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 دین آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور پاکستان کا مطلب کیا، الا اللہ۔ پتہ ہے نا پیر صاحب ویسے بھی بڑی الا اللہ دی ضرب لوا دیں، الا اللہ دی ضرب انج لاؤ مودی بھی اینڈ ہے پوے، ٹرمپ بھی او دے یار بھی، ایتھے جڑے کہندے لبرل انہاں دی نینداں حرام ہو جان، دودھ پیندے بچے بھی کون۔ پاکستان کا مطلب کیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا،
اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔ اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی 1857 میں مولانا کے سر کی قیمت انگریزوں نے 50,000 روپے مقرر کی کہ اس مولوی کو گرفتار کر کے اگر کوئی لائے گا یا سر لائے گا تو 50,000 روپے۔ ایک ہندو نے آپ کو دھوکے سے بلا کر حویلی کے اندر آپ کا سر کاٹ کے انگریزوں کو دے دیا، اور 8 دن مولانا کی گردن جو ہے وہ سر سمیت دہلی کے چاندنی چوک میں حضور لٹکتی رہی، اور 8 دن آپ کے جسم مبارک سر سے خون بہتا رہا۔ ہمارے بزرگوں نے اس لیے گردنیں نہیں کٹائی تھیں کہ یہاں ناچ گانے ہوں گے، یہاں مرزائیوں کو بہن بھائی کہا جائے گا، یہاں ہاں جی ساڑھے مولانا کفایت علی کافی دے جسم تے اگلیاں تلیاں تے بھی استریاں پھیر دیتیاں سن، ساری رات مولانا دے جسم تے کولے دیا استریاں پھیریاں سن انہاں۔ حضور اس جسم دے کپڑا استری پھیرے تتی تے کچھ نہیں رہندا، مولانا دا کی بچے ہونا۔ اور ساریاں استریاں پھرن تو بعد مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی، مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی۔ مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی، مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی۔ اور پھر انہوں نے کہا سویرے تے مولانا نو پھانسی لا دینی، تھک گئے سن استریاں پھیر پھیر کے مولانا تے، انہوں نے سمجھا سویرے ڈھہ پوے گا تے اسی کہاں گے تے پھانسی کو ڈر گیا، سویرے پیرہ تے استری پھری ہوئے تے حضور سویرے پھر نمک تے مرچہ بھی بھری ہوئے زخمہ میں۔ مولانا جدو چلے نا پھانسی دی طرف تے اینج کر کے چلے، اور نہ توجہ جی، مولانا نے جب انہیں حالت ویکھی نا آپ نے مڑ کے فرمایا کمینیوں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن، دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہے انسان دلیری اس وقت ہوتا ہے، اس میں پاور ہی اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر حضور کی محبت اور عشق موجود ہو، اس کے بغیر بندہ پاور نہیں۔ اس واسطے اپنے آپ نو بالکل اسی کو رسمن تو اڑنا گفتگو کرن نہیں آندے، اسی کو رسمن تاریخ نہیں چلائی پھر دے، کیوں جی ایڈے بڑے بڑے لوگ جنہاں نے کدی بھی انہاں معاملات جیسا نہیں سی لیا، آج یہ ساڑھے نالوں بھی اگے اے بزرگ لوگ اے کیوں، آخر انہوں کوئی بشارتہ ہوئی ہیں نا، آخر کوئی گل ہوئی ہے نا، آخر میرے آقا و مولا اپنے اندر جو ہے نا وہ بس ہم نے کیا کرنا ہے، 2-4 باتیں آپ کو سنانی ہے، حضرت کا حکم ہے، میں آ گیا ہوں، اور تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی مقصد ہے اس طرح کے کہ بھئی جناب محفل سجائی جائے پھر اس میں سگریٹ پیے جائیں پھر جناب ہلڑ بازی کی جائے پھر واپس جاتے ہوئے جناب پتہ ہے حضور نے کی فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے ہیں قبیلہ ثقیف دے لوگ آئے انہاں 3 شرطیں رکھیاں، انہاں کیا حضور اسی جہاد کوئی نہیں کرنا، نمبر 2 اسی زکاة کوئی نہیں دینی، نمبر 3 اسی نماز نہیں پڑھنی۔ میرے آقا نے فرمایا 2 گلاں تو تہاڈیاں من لینے ہیں بھائی تسی جہاد تے بھی نہ جانا تے زکاة بھی نہ دینا، لیکن میرے آقا نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، حضور نے فرمایا یار وہ بھی کوئی دین ہے جدے وچ نماز نہ ہوئے، وہ بھی کوئی دین ہے اس دین وچ کوئی خیر کوئی نہیں جدے وچ نماز کوئی نہیں۔ ایک قبیلہ ثقیف دی حضور نے شرط نہیں منی، باقی 2 فرمایا ٹھیک ہے تسی زکاة بھی نہ دینا تے جہاد تے بھی نہ جانا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جدو انہاں دی یہ شرط منی گئی اسی دل وچ سوچیا وہ یہ تو بڑے تکڑے رہے، تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو، سیجاہدون و یتصدقون اذا اسلموا، فرمایا ہاتھ رکھن تے دیو سب کچھ دے دین گے، ہاتھ رکھن لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اے جڑی میں آیت کریمہ پڑھی نہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، امام تقی الدین ادی تشریح کرتے ہیں فرماندے ہیں وتعزیرہ بالمبالغۃ فی تعظیمہ ونصرتہ واعانتہ،
فرمایا یہ جو اللہ نے حکم دیا نا حضور کی عزت کرو، تو حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی نصرت کرنے میں، حضور کی اعانت کرنے میں اور حضور کی تعظیم کرنے میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ آگے خود پھر وضاحت کی وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا صحابہ کی عادت یہی تھی کہ وہ حضور کی تعظیم میں بھی، حضور کی مدد میں بھی، حضور کی نصرت میں بھی مبالغہ کرتے تھے۔ وَهُمْ وَإِن بَالَغُوا وَلَوْ اسْتَكْثَرْنَا مِنْهُمْ مَا وَرَدَانُ اللَّهُ تعالی، فرمایا جب میں صحابہ دی تعظیم دے واقعات لکھا نا تو میری کتاب بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اگے آپ نے حضور بڑی عجیب گل کی تھی، فرمایا وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ فلم یبلغوا ما هو حقہ، فرمایا صحابہ باویں حضور دی تعظیم وچ مبالغہ کیتا ہے لیکن حضور دا حق تے صحابہ بھی ادا نہیں کرتے۔ وما احد من البشر یطیق القیام علی التمام، فرمایا پھر کائنات میں اور کس مسلمان میں جرت ہے کہ وہ حضور کا حق ادا کر سکے۔ ہمیں جو باتیں لوگ کرتے ہیں نا ان کو شرم ہی نہیں آتی، یہ باتیں کرتے ہیں، مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں کہا جلے اسی تے گل ہی کدی نہیں کیتی، اسی تے ڈر ڈر کے اپنی زندگیاں پہ گزار دیاں۔ حضرت ابو دجانہ حضور تے ہیں جھکے ہوئے سن میدان احد وچ، حضور تے ہیں ہر تیر اپنی کانڈوں تے کھا رہے سن تے آپ دا انج کل کنفذ ہو گیا سی تے لا یتحرک، آپ دی پوری کانڈ جویں سے دے کنڈے ہوندے نا، پوری کانڈوں تے انج جناب سارے تیر پہ وسط ہو گئے، آپ نے کڈے بھی نہیں۔ تے کہندے جدوں انہاں دے تیر مک گئے نا تے ابو دجانہ ایک بار بھی انج نہیں کیتا، تے جدوں اٹھ کے چلے تے پتہ لگا بھائی انج جا رہے سن جویں سے دے کنڈے ہونے بدن ہوتے جا رہے۔ اساں کی حضور تے اسی تے گل کرن لگے اے تو کسی نے ہونے جمائی آنا شروع ہو جانی، کوئی سونا شروع ہو جانا ہے، چلے اج تار ملی ہوے نا، تار ملی ہوے حضور، ہاں جی اے تار ملاؤ، بس کرو بڑی ہو گئی کائنات وچ، بس انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا، یہی ہماری تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مقصد ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے چمکتے ہوئے چہرے، یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں پیچھے علامہ صاحب، یہ ہمارے بزرگ عالم دین اور ہمارے اسلاف اور ہمارا سرمایہ اور جتنے علماء تسی بیٹھے ہو، اے سارے چمکتے ہوئے چہرے، کسی نے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تسی یہود و نصارہ تو کوئی ایو جا پانی پی لیا جڑا اسی لبیک والے دی ہر شے غلط ہو گئی، اسی لبیک دا نعرہ لائیے تاوی سیاسی ہے، ایک گل کرنے والی لبیک یعنی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے، حضور جی سیاسی ہے تو پھر اس پاکستان جو سارے نکل جاؤ جڑے گل کر دیو، پاکستان تو بنے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے۔ توجہ بھائی توجہ توجہ توجہ، اے سیاسی بطور کلمہ طیبہ دا حضور اس ویلے قائد اعظم محمد علی جناح، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، سید نعیم الدین مراد آبادی اور اے پیر میر علی شاہ صاحب، سارے حضرات جڑے موجود سن، کسی نے بھی فتوہ نہیں لایا کہ اے کلمہ جڑا بطور سیاست استعمال نہ کرو۔ اے بر صغیر دی ہر گلی وچ نعرہ لگیا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اس ملک دا تو کلمہ طیبہ نو بطور سیاست استعمال کیتا، نکل جاؤ اتھوں، سانو کہندے جی یہ لبیک دا نعرہ بطور سیاست استعمال کر رہے، تو دسنا تو مذہب دا کوئی ٹھیکیدار ہے تو دس، اسی وہ مذہبی شروع کر دیں دیا پیڑا ہو، اس واسطے تسی ذلیل ہوئے ہو، 70 سال دین نو تسا دیس نکالا، یہ تو جناب ہے جڑا دفع ہو گیا۔ یہ کہندہ سی پاکستان بڑی تیزی سے لیبرالزم کی طرف جا رہا ہے، لیکن جن شہداء کی روحیں جنہوں نے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی نا، اپنی بیٹیوں کے گلے بھی کاٹے تھے، اور کالے پانی کی جناب جیلیں بھی ہمارے بزرگوں نے آباد کی تھی، ان بزرگوں کی روح آ گئی، اور نالیکا اور اسی اس واسطے کالے پانی گئے سی، اسی اس واسطے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے علامہ فضل خیر آبادی شہزادہ سی علامہ، جب مٹی دے ٹوکرے چاہے تے مونج دا لباس پوایا انہوں نے، تے مولانا مونج دا لباس مونج دے ہوتے تے بندہ منجی دے نہیں سہ سکتا، مونج دا لباس پا کے علامہ فضل خیر آبادی مٹی دا ٹوکرا چاہ کے نال تماشا ویکھ دے سن انگریز کے، ہونے بابا کہندا میرا فتوی جہاد نہیں کسے ہور دا، وہ منتظر رہندے سن مولانا کدو معافی منگنے، تے آپ انج ویکھ کے کہندے سن فرمایا کمینیوں فدیت محمدن خیر البرایا، فرمایا میں اس حالت میں بھی وہ غلام ہوں مونج کا لباس پہن کر مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر اب بھی میں حضور پر قربان ہوں۔ Ya Rasul Allah
اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی 1857 میں مولانا کے سر کی قیمت انگریزوں نے 50,000 روپے مقرر کی کہ اس مولوی کو گرفتار کر کے اگر کوئی لائے گا یا سر لائے گا تو 50,000 روپے. ایک ہندو نے آپ کو دھوکے سے بلا کر حویلی کے اندر آپ کا سر کاٹ کے انگریزوں کو دے دیا اور 8 دن مولانا کی گردن جو ہے وہ سر سمیت دہلی کے چاندنی چوک میں حضور لٹکتی رہی اور 8 دن آپ کے جسم مبارک سر سے خون بہتا رہا. ہمارے بزرگوں نے اس لیے گردنیں نہیں کٹائی تھیں کہ یہاں ناچ گانے ہوں گے, یہاں مرزائیوں کو بہن بھائی کہا جائے گا, یہاں ہاں جی ساڑھے مولانا کفایت علی کافی دے جسم تے اگلیاں تلیاں تے بھی استریاں پھیر دیتیاں سن, ساری رات مولانا دے جسم تے کولے دیا استریاں پھیریاں سن انہاں. حضور اس جسم دے کپڑا استری پھیرے تتی تے کچھ نہیں رہندا, مولانا دا کی بچے ہونا. اور ساریاں استریاں پھرن تو بعد مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی, مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی. مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی, مولانا چوم ہی نہیں سی کیتی. اور پھر انہوں نے کہا سویرے تے مولانا نو پھانسی لا دینی, تھک گئے سن استریاں پھیر پھیر کے مولانا تے. انہوں سمجھا سویرے ڈھہ پوے گا تے اسی کہاں گے تے پھانسی کو ڈر گیا. سویرے پیرہ تے استری پھری ہوئے تے حضور سویرے پھر نمک تے مرچہ بھی بھری ہوئے زخمہ میں. مولانا جدو چلے نا پھانسی دی طرف تے اینج کر کے چلے اور نہ توجہ جی, مولانا دا جدو انہیں حالت ویکھی نا آپ نے مڑ کے فرمایا کمینیوں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن, دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہتا ہے انسان دلیری اس وقت ہوتا ہے, اس میں پاور ہی اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر حضور کی محبت اور عشق موجود ہو, اس کے بغیر بندہ پاور نہیں ہے. اس واسطے اپنے آپ نو بالکل اسی کو رسمن تو اڑنا گفتگو کرن نہیں آندے, اسی کو رسمن تاریخ نہیں چلائی پھر دے. کیوں جی ایڈے بڑے بڑے لوگ جنہاں نے کدی بھی انہاں معاملات جیسا نہیں سی لیا, اج یہ ساڑھے نالوں بھی اگے اے بزرگ لوگ اے کیوں, آخر انہوں کوئی بشارتہ ہوئی ہیں نا, آخر کوئی گل ہوئی ہے نا, آخر میرے آقا و مولا نے انہوں کوئی گل فرمائی ہے نا لوگوں نے کہ بھائی جس دین واسطے لوگوں میں پتھر مارے آج تک لوگوں تو ہاتھ چمے تو سارے معاملات حل ہوئے, آج میرے دین واسطے اگے لگو تو پھر کس طرح لوگ پیچھے رہ سکتے سن. اس واسطے لوگ اگے اگے تے جیڑے جناب کوئی گل کرنے والے اسی لبیک دا نعرہ لائیے وہ بھی سیاست, اسی تقریر کریے وہ بھی سیاست. اتنے آ جان بندے پیر صاحب کو جی وہ مولانا کیوں آ رہے ہیں, تسی کیا کرو حلوہ کھانا آ رہے جی بھائی لاہوروں حلوہ نہیں سی لبے انہوں نے حلوہ کھانا آ رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے, تمہیں نہیں پتا مولانا کیوں آ رہے ہیں, مولانا کیوں آ رہے ہیں, دین بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور کیوں آ رہے ہیں, وہ دین بیان میں کرنے کے لیے آتا ہوں جس دین کے لیے میرے آقا و مولا نے مٹی خود اٹھائی. اے تو حضور میں راتی پڑھ کے رونا آتی سا, آج حضور کی امت مسجد میں آئے نا صف ٹیڑی پڑی ہو تو یہ صف نہیں اٹھاتی. یہ کہتے ہیں کہ میں چودھری جو ہویا میں مسیحی 10 روپے جو دیتے ہیں اے صف تا سیدھی کرنا موزن دا کم ہے. تو میرے آقا خندق دے موقع تے خود مٹی چٹی تھی. انس بن مالک کہنے نے ویکھیا حضور اپنی پیٹھ مبارک کو تے مٹی چک کے لے جا رہے ہیں, اور حضور ایک باری ٹوکرا نہیں چاہیا, 2 باری نہیں چاہے, حضور نے اتنی باری مٹی چک کے سٹی حتی وارت تراب و بیاض بطنی ہی. آپ کے جسم مبارک کی جو سفیدی تھی وہ چاندی کیا حیثیت رکھتی ہے, سمجھ آئی نا بات. حضرت ربیع بنت معوذ کو حضرت عمار بن یاسر دے پوترے پوچھا, انہوں نے کہا مائی جی سفی لنا رسول اللہ, انہوں نے کہا مائی جی تسی تے حضور ویکھے انسانوں دسو حضور کے وجہ سن. فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ, فرمایا پترا تو ویکھے جے نہیں, یہ ویکھ دیا تو پتہ لگدا ہنے سورج چڑھیا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا, امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا, حالانکہ خود امام حسن سر اقدس تو لے کے ناف تک حضور دے مشابہ سن, حضور دی شبیہ سن. فرماندے میں اپنے اسا بھی اپنے پترا نو کدی بٹھا کے حضور ہے کیوں اسی برباد ہویا. اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں.
तुसा अपने पुत्रों को बिठा के दसिया होंदा ना हुजूर का चेहरा अनवर ऐसे था, हुजूर की मुबारक पेशानी ऐसे थी, मेरे आका और मौला की जुल्फें ऐसी थी, मेरे आका और मौला के मुबारक होंठ ऐसे थे, मेरे आका और मौला के मुबारक दंदान ऐसे थे, मेरे आका और मौला मुस्कराते ऐसे थे, मेरे आका और मौला की मुबारक गर्दन ऐसे थी, हुजूर के मुबारक कांधे ऐसे थे, रसूलुल्लाह की मुबारक कलाइयाँ ऐसी थी, हुजूर की मुबारक हथेलियाँ ऐसी थी, रसूलुल्लाह की मुबारक उंगलियाँ ऐसे थी, हुजूर के मुबारक पाँव के ऊपर वाला हिस्सा ऐसे था, नीचे वाला हिस्सा ऐसे था। जब रसूलुल्लाह चलते तो जमीन सिमट कर आके आती, हुजूर यहाँ पाँव रखे, हुजूर यहाँ पाँव रखे। हुजूर देखते कैसे थे, हुजूर किसी से गुफ्तगू कैसे फरमाते थे, ये सारी बातें हमने हुजूर की अदाएं, यही तो वो अदाएं थी जो सहाबा को कैसर और किसरा के दरवाजों पर ले गई। और आज जो है जी, आज जो इकबाल कहता आयत ही, इकबाल पता की गल करदा कहता आयत ही अज़ौक़ को शौक़ो सोज़ो दर्द नी शनासी असरे माँ बा माच कर असरे माँ मारा अज़मा बेगाना कर अज़ जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर। इकबाल कहता सोना मुसलमाना, ज़ौक़ तो भी खाली, शौक़ तो भी खाली, दर्द तो भी खाली, सोच तो भी खाली। जानदा जमाना साढ़े नाल की हथ कर गया, कहता जमाना हथ कर गया, सानू तो भी पता ना लगन देता असा कलमा किना दा पढ़े। ऐ हुण मैं तुहानू हदीस पाक सुनान लगा। हाँ जी, ऐ हदीस पाक सुनो ते ऐसे विच जिंदगी गुजारनी। ऐ मैं सही होवां ना ते वाकई मैं उस मकाम ते चला जाना जिहदे अपने वास्ते च नहीं रह देंदी बात। हाँ जी, तेरी हर अदा पे है जान फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खाले के हुस्नो अदा की कसम। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, वो गुल हैं लब हाय नाजुक उनके। आला हजरत बरेलवी क्यों जी, वो गुल हैं लब हाय हाँ जी, हम अफकारे रजा ऐसे नहीं बयान करते। हाँ जी, हम अफकारे रजा के लिए वो गैरत भी उतनी चाहिए। हाँ जी, हाँ वो गैरत भी उतनी चाहिए इमाम अहमद रजा वाली। अफकारे रजा नहीं हो, ये नहीं होता कि खत्म नबुव्वत पर हमला होवे तो बंदा जनाब पाकिस्तान तो बाहर चला जाए। अफकारे रजा ये है कि खत्म नबुव्वत पर हमला हो तो ठंडी हवाएं चल रही हो तो फैजाबाद के चौक में बैठकर खत्म नबुव्वत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। आला हजरत, आला हजरत ऐन करके फरमाया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत का वो ना दो पास नारे लाने न चलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। भाई वो जेडे बुजुर्गों के दरबार मुबारक ते बैठे हो, ये नहीं तुहाडी कोई माफी है, हजरत खुश होणगे तुसी भी नाल बोलोगे, तुसी उत्थे बैठ के तुसी हरम दे कबूतर बन गए हो। भाई उन्होंने कोई नहीं नपदा तो तुहानू कुछ नहीं कहना। हाँ सारे बोलो आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो तवज्जो, वो गुल है लब हाय नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। ये जो हुजूर तशबीह नहीं दी 1400 साल। आला हजरत जिवें हुजूर दे मुबारक लब हानू लब हाय मुबारक नू तशबीह दी। वो गुल है लब हाय नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब है, ये गुलशन गुलाब है। अनिल हसन इब्न अली
رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كالسلح يا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخطيار الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلان يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدو من لقي الصلاة الطيف سرى من طلاته والشذب بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد جڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹ دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں تسی بھی آئے تے میں بھی آیا حضرت صاحب بلایا میں بھی حاضر ہو گیا علماء آ گئے مشائخ آ گئے اے ساری محنت دا مقصد کے وے اہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں اینا سکھ دیاں تے قرلان دیاں اینا سکھ دیاں تے اینا سکھ دیاں میں تے کتا پاک رسول اللہ اے تو ہڑیاں سکھ دیاں کھاں کہتے کریم انہا انہا اے جتنے بیٹھے تسی انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بر دیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آمنو گھڑیاں میں جدو ایک پڑھنا پھر میں پڑھنا بھائی یا رسول اللہ توڑے واسطے کدھر موقع آ جائے مرنا تا ہے نا چاج دا مر جاؤں میں اپنے بارے گل کرنا ایمی لوگوں کے سیٹ کے سوٹ دینا ہے تو کم از کم کوئی چاج دا تا بندہ مر جائے بس پھر وہ پکی گل بڑھ جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا تھا جنہوں نے اپنی جانوں کو نبی کی جان پر ترجیح دی وَمِنْ آلِ الْمَدِینَةِ تے آگے کیے جی حافظو پڑھو جی حافظ جی حافظ نہیں وَمِنْ آلِ الْمَدِینَةِ پڑھو جی حافظ جی کر جی وَمِنْ آلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ فرمایا اہل مدینہ کو کیا ہو گیا تھا اور ان کے رہنے والوں کو کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو ترجیح دے دی نبی کی جان پر جب میرے نبی 1200 میل کا سفر کر رہے تھے تم کیوں نہیں نکلے حضور اے جس دن مسئلہ سمجھ آ گیا نا امت نو کہ آج اپنی جانوں نو ترجیح ہے اپنے
پترا نو ترجیح ہے جی حضور دی عزت نو ترجیح ہوندی تے لبیک کھڑی ہے نا اے لبیک دیاں برکاتن کہ یورپی یونین دے انسانی حقوق دے کوٹ نے بھی کہہ دیتا پیغمبر اسلام کے خلاف کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اے میں گل حضور میں گل دلیل نال کرن لگا اے جس انداز نہ کتابیں لکھ دو ان سے مذاکرات کرو ایسے نبی کی عزت پر پیرا نہیں ہوتا ہاں حضور نہ جب تک اننے واہ محبت نہیں نہ کرو گے اور حضور دی عزت ہوتے اننے واہ گل نہیں کرو گے کفر نو سمجھ نہیں آتی گل میدان حدیبیہ امام شامی نے لکھا کہ عروہ بن مسعود اور تمام اہل مکہ انہاں دا کوئی ارادہ نہیں سی حضور نال صلح معاہدہ کرنے دا وہ کہندے جدوں انہاں صحابہ دا جذبہ ویکھیا نا تو پھر انہاں کیا نہیں عروہ بن مسعود واپس گئے تے کہنے لگے اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا اے گل لے گئی سی انہاں نو مکے والے نو ڈھے پیسن عروہ بن مسعود کیا ہوئے میں قیصر و کسرا دے دربار اچ گیا میں نجاشی دے دربار اچ گیا جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دے ویکھیا نا میں کدرے نہیں ویکھیا انہاں کیا کی ویکھے انہاں کیا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بیا وجہ و جلدہ اور میں ویکھیا حضور تھک مبارک سٹ دے لپڑی تے ایک نو ہوندی نا 1400 ہاتھ رکھ کے دوڑ پیندے حضور ایتھے رکھ حضور ایتھے رکھ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ اے جڑے سانو کر دے نا اے لبیک انج نکلی اپنی جانا لے کے نکلی ہالینڈ دا سور پیچھے ہٹیا کہ نہ ہٹیا اے کوٹ پہلے بھی تھی سن یورپ دے کوٹ جدوں بھی حضور دی عزت دی گل آندی سی مزید وہ اپنے قانون سخت بنا دے سن ساڈا استہزاء کر دے سن انہاں جدوں ویکھیا کہ نہیں امت ہن کھڑی ہو گئی یا تے اسی نہیں یا تے او نہیں سطح تے آگے حضور ساری دنیا پیچھے ہٹی اے جڑے محققین دے سانو بڑی جی کتاباں لکھ دو جی ان سے ڈائیلاگ کرو میں نے کہا ڈائیلاگ اس مسئلے میں نہیں ہوتے عروہ بن مسعود واپس گئے تو انہیں کہا کی ویکھے انہیں کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوءِ انہیں کہا میں ویکھیا جدوں حضور وضو فرماندے تے حضور دے وضو دا پانی لین واسطے صحابہ انج ایک دوسرے نال الجھ پیندے کہ قریب ایک دوسرے نو شہید کر دے حضور اے لفظ یقتتلون معنی میں بڑا محتاط کرنا صرف حضور دے وضو دا پانی لین واسطے انہاں کہا اور ویزا تکلم خفضوا اصواتهم عندہ انہاں کہا جدو رسول اللہ گل کر دینا انجو بیٹھ جاندے جنہاں اس طرح انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے ہوندے انہاں کہا ولا یحدون وما یحدون الیہ وما یحدون النظر الیہ تعظیما لہ انہاں کہا میں 1400 صحابہ وچ کسی ایک نو بھی نہیں ویکھیا کہ انہیں نظر بھر کے حضور نو ویکھیا ہوئے کدھر ویکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے اینا گلاں تو پھر اور تھے آگئے سن مکے والے مندے ہی نہیں سن اسلام دا وجود ہی نہیں سن مندے عروہ بن مسعود نے جدوں حضور نال گل کر رہے سی نا عروہ بن مسعود گل کردے انہاں دی آواز اچھی ہو گئی اینا حضور نے لکھیا امام نے اینا وجوہات دی وجہ تو مجبور ہو گئے سن معاہدہ کرنے تھے آواز اچھی ہوئی نا تو سعید بن عزیر اٹھ کے چلے گا قریب حضور دے سامنے موٹے تے ہاتھ رکھ کے کیا عروہ بن مسعود نے تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہے ہو تن پتہ ہے جی ہون تیری آواز اچھی ہوئی میں تیری دھون لا دینی کیوں جناب اور جدو چاچا گل کر رہے سی حضور دے سامنے عروہ بن مسعود حضرت مغیرہ بن شعبہ دے چاچے سن حضور دے پیچھے بھتیجا تلوار لے کے حضور دی عزت واسطے کھڑے
تے جدوں گل کردے چاچے نے حضور دی مبارک داڑھی وچ ہاتھ کر دیتا بطور خوشامد کہ جی جان دے صلح کر لئیے تے سگے بتیجے نے اپنے چاچے دے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا انہوں نے کہا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے، ایسے کرنا، دوبارہ ایسے کیا تو میں ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، پیچھے کر ہاتھ۔ یہ جب انداز انہوں نے دیکھے نا جی میدان حدیبیہ میں تو واپس جا کے عروہ بن مسعود کیا بس بھائی بس، عروہ بن مسعود تو اٹھی بھی من گئے سن، واپس آ کے پھر کلمہ پڑھیا اور حضور نے فرمایا تسی اپنے قبیلے وچ جا کے نہ اسلام دا اعلان نہیں کرنا، لیکن اقبال کہندا کہ جناب مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را نا ممکن ما ممکن است، عقل صفاق است او صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، عقل محکم از اساس چون و چند، عشق اریاں از لباس چون و چند۔ اقبال کہندا ہے کہ عقل ویکھتی نا ذاتی کیا نقصان ہوگا، بیٹوں کا کیا بنے گا، عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس طرح۔ عروہ بن مسعود بعد مسلمان ہو گئے، حضور جدو جان لگے میرے آقا نو پتہ سی او اے عشق جڑا نا جی الحمدللہ میں بھی عاشق ہوں، یہ تو تم سے پوچھا ہی نہیں ہے تو عاشق ہے یا نہیں، عشق تو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، وہ ایم این اے کو پوچھ کے فیصلے کرنا، چاچے کو پوچھ کے فیصلے کرنا، پیو کو پوچھ کے فیصلے کرنا، جھوٹ مار رہے ہو سانو حضور نال پیار ہے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا، حالات کو دیکھ کر بات نہیں کرتا، مکے کی گلیوں میں پاؤں میں رسی بھی ہو نا بلال پھر بھی کہتا ہے میں حضور کا ماننے والا ہوں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ، عروہ بن مسعود کو حضور نے منع فرمایا جا کہ تم نے اعلان نہیں کرنا اپنے اسلام مسلمان ہونے کا، آپ کی قوم ثقیف قبیلے تھے، انہوں نے کہا تو قبیلہ ثقیف دی سن سقفی سا، لیکن عشق جڑا نا وہ پھر اپنا رنگ خود دکھاندا، آپ نے جاندے ہی راتی پہنچے سویر صبح دی اذان دے دی تھی پورے آج جی مولی خادم بڑا قیمتی ہے جی، مولی خادم مر گیا تو پھر کی ہونا ہے، اربع امن مر جان، اسلام تو انجی رہنا ہے، حضور دی شان تے عظمت انجی رہنی، ہاں جی یہ ایسا تھوڑا کام کر رہے ہیں، اے مالک خود ہی ہے، ورفعنا لک ذکر رکھتا ہے اظہار ہویا، جدو اتھوں تے اتبیک کہنا ہونا، اتھوں تے کوٹا نے جدو اگر مگر کی تھی، حضور ایتے رب دی اپنی شان ہے یہاں اقبال کہنا ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میں سپریم کورٹ دے ججاں نوں یہ کہنا چاہتا تو ساں تے حضور دی عزت واسطے اگر مگر کیتا ہے نا، ویکھو جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھا انہاں پیرا دے دیتا، تسی کل کی منہ دکھاؤ گے، میں تو انہاں واسطے حضور انہاں واسطے دعا منگیا کرو، ہاں تسی تہاڈی دعا تیر بہدف ہے، تساں سیف اللسان بھی ہو تے تساں حضور تسی بھی جنہاں لوگاں حضور دی عزت واسطے پورے یورپی یونین دے منہ تے تماچا ماریا، پورے لبرلاں دے منہ تے تماچا ماریا، ایتھے ترقی پسنداں دے منہ تے تماچا ماریا، جڑے حضور دی 295 سی دے خلاف بک بک کر دین، انہاں 7 ججاں نے انہاں دے منہ تے تماچا ماریا، انہاں کہا کلمہ بھاویں اساں حضور دا نہیں پڑھیا، لیکن اسی اس گل جان دیاں کہ انہاں دے خلاف گل کرنا جڑا ہے بہت بڑا جرم ہے۔ کیا حضور اللہ انہوں نے اپنے حبیب دے دامن جگہ دے دے ساڑھے اور کوئی دشمنی آیا جی کس نہ رہا ہے ساڑھے بار اے فلانے دے خلاف بولنا جلیا ہوئے یورپی یونین دے 7 جج بھی حضور دے بارے کلمہ خیر کہہ دینا
تو مولی خادم تو انہوں دی بھی عظمت تو سلام کرنا. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. کیوں جی, کیوں جی, اساں تو بڑا سادہ جہا اصول دوستی رکھے ہوا. ساڑھے کو اگر کسی نے جتیاں پالش کروانیاں تو دیکھ کوئی طریقہ ہے کہ رسول اللہ نال وفا کرے. محمد عربی کعب روئے ہر دو سراس, مسجد وزیر